أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الانبیاء آیت نمبر 10. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، اس میں تمہارے لیے وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی اگر عقل سے کام لو تو تمہیں یاد دلانے کے لیے، تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے، تمہاری نصیحت کرنے کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ بڑی سے بڑی باتوں کو چٹکی میں انسان حل کر لیتا ہے، اتنی بڑی بڑی مشینری بنا لی، اتنے بڑے بڑے اوزار بنا لیے، اپنے رہنے سہنے کے لیے ایسی تجویزیں اور ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر رکھی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شعبے کا مستری، ہر شعبے کا انجینئر، کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی چیزیں انہوں نے ایجاد کیسے کر لی ہوں گی۔ وہ تبھی ایجاد کی ہیں جب عقل سے کام چلاتے ہیں۔ اور کتاب اللہ کے معاملے میں اگر یہ دن قیامت کہیں کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو یہ کیسے عذر بنے گا؟ حالانکہ اگر اس طرف بھی عقل چلا لیتے تو دنیا ساری کی ان کی قدموں پر ہوتی اور اپنے اللہ کے بھی احکام پورے کے پورے بجا لاتے۔ لہذا یہ عذر فوت ہو گیا۔ یہ سورہ الانبیاء چل رہی ہے اور سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اعذار ختم کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا فلاں عذر یہ بھی کام نہیں کرے گا، تمہارا فلاں عذر یہ بھی نہیں چلے گا۔ پوری تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے اور اس صورت میں اللہ اسی ایک عنوان کو بیان کریں گے کہ لوگوں غفلت میں کیوں پڑے ہو، توجہ کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں چلاتے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ پھر پچھلی بستیوں کے حالات کا طرف اشارہ کیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اس سے پہلے ہم نے کتنی کچھ بستیوں کو پیس ڈالا تھا، وہ بھی تو اسی طرح ظالم تھے۔ ان کی باہر کی زندگی دیکھ لیتے، ان کے اندر کی زندگی دیکھ لیتے، ان کو سڑکوں پر، گلیوں پر، بازاروں میں چلتا دیکھ لیتے، ان کی ایک ایک انگ اعلان کر رہی ہوتی تھی کہ ہم ظالم لوگ ہیں۔ ہم نے انسانیت کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ اپنی گھریلو زندگی میں اللہ کے دین کو نعوذ باللہ دھکے دے کر نکالا تھا انہوں نے۔ کانت ظالمہ، ہر طرح سے ظلم کرنے والے تھے وہ۔ ہم نے ان کو پیس ڈالا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم کسی کے محتاج تو نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، اس کے بعد آگے چلتے ہوئے بات تمہارے اوپر پہنچ گئی۔ تو وہ پہلے لوگ پتہ کیا کرتے تھے آخری وقت؟ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ ان کی خبریں بتانے والا اور تو کوئی نہیں، احکم الحاکمین خود تو دیکھ رہے تھے کہ جب انہوں نے ہماری آہٹ پائی، احسوا بأسنا، ہماری آہٹ پائی، جب انہوں نے ہماری آفت کی، جیسے انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اذا ہم منہا یرکضون، پھر وہ ہمارے تو تھے نہیں، ہمارے تو وہ نافرمان بن کر رہے تھے، ہم سے تو دشمنی کر کے رہے تھے، ہمیں تو مذاق بنا کر اڑا دیا تھا انہوں نے، لیکن جاتے کہاں؟ پھر کوئی اور بھی تو جگہ نہیں تھی۔ اذا ہم منہا یرکضون، پھر وہ لگے ایڑیاں رگڑنے، پھر وہ بھاگنے لگے، یعنی ایڑیاں رگڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ وہاں پر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کبھی ادھر بھاگنا، کبھی ادھر بھاگنا، کوئی جگہ انہیں نہیں مل رہی تھی۔
اوپر سے اعلان آیا لا ترکزو، ایڑیاں نہ رگڑو، ورجعوا الی ما اترفتم فی، اب آؤ نا ان چیزوں کی طرف جو تم نے عیش کیا تھا، جن چیزوں کے اندر تم زندگی گزار رہے تھے، اب آؤ نا اسی طرف پلٹو نا، اب کیوں چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو؟ ایک ایک نافرمانی کی چیز تم نے اکٹھی کر رکھی تھی، ایک نہ ایک فسق تم نے اپنے اوپر طاری کر رکھا تھا، تمہاری آواز جیسی آواز کسی کی نہیں تھی، تم کہتے تھے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، جس طرح پچھلی قوم عاد ایک ظالم اور جابر اور بڑی متکبر قوم تباہ ہوئی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، بڑے بڑے بول بولتے، اوے ہم جیسا تو کوئی ہے نہیں، ہماری جیسی طاقت کسی کی ہے تو لاؤ، ہم نے آج تک فلاں کو دم نہیں مارنے دیا، آج تک ہم نے یہ کیا، ہم وہ ہیں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری پکڑ آئی تھی نا ان پر بھی بھاگے تھے، تو ہم نے کہا تھا لا ترکضو، اب تمہارے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، نہ رگڑو ایڑیاں، نہ بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فی، جو تمہیں عیش دیا گیا تھا اب اسی میں آؤ نا، وہ مساکنکم، اب اپنے گھروں میں آؤ نا، جن گھروں کو تم نے غریبوں پر ظلم کر رکھے تھے، تمہارے گھروں کا وجود ایک عذاب کے لیے کافی تھا، تمہارے گھروں کا وجود تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہی آزمائش تھی، تم نے اپنے گھر ہی ایسے بنائے تھے، لعلکم تسألون، تاکہ اب تم سے وہاں کو پرسان حال تو تمہارا موجود ہو، تم سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، تم سے کوئی پوچھے تو صحیح، جاؤ نہ وہیں، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو وہ کہتے ہیں ہماری بدبختی، ہم تو ظالم تھے، ہم تو بڑے ظلم کرنے والے تھے، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، جب عذاب نے ان کا ستیہ ناش کیا، ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے لگا، تو کہتے رہے یا ویلنا انا کنا ظالمین، واقعی جی ہم نے بڑا ظلم کیا، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر ان کی یہی پکار رہی حتیٰ کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ایسا ڈھیر کر دیا کہ بجھے پڑے ہوئے تھے، کاٹ کر ڈھیر کر دیے گئے، اور جس طرح کوئی ڈھیر لگا ہوتا ہے اسی طرح پڑے رہے، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں عذاب بھیجتے ہیں، کبھی تو اللہ کفر کو مسلط کر کے، پھر کفر کو ایک درندہ بنا کر مسلط تو کیا، اگرچہ کفر کے ساتھ اللہ بعد میں خود نمٹے گا، لیکن ابھی اللہ نے نافرمانوں کو تو یوں ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے، کبھی اللہ سیلاب بھیج کر پانی کو بفرا کر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں، وہ پانی ان نافرمانوں اور ظالموں پر ٹوٹ پڑتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی پر اپنے آپ پر بھی ظلم کر رکھا تھا۔ کبھی اللہ ہواؤں کو چھوڑ دیتا ہے، ہوائیں بفر جاتی ہیں، وہ بے نکیل ہو جاتی ہیں، پھر اللہ آپس میں ان کو پٹخ پٹخ کر مارتے ہیں۔ اللہ کے پاس عذاب کی کئی صورتیں ہیں، بال برابر سورج اپنی گرمی کو تیز کرتا ہے تو انسانیت تباہ ہونے لگتی ہے، بڑے بڑے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں وہ جو فلک بوز تھیں زمین دوز ہونے لگ جاتی ہیں، وہ ساری طاقتیں جواب دینے لگ جاتی ہیں۔ یہ تو تھا ان کے عذاب کا حال، اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے بار بار ان کی طرف صدائیں جاتی رہیں، جس طرح فرعون جیسی سرکش اور ظالم حکومت، اس کو سمجھانے کے لیے اس کا اپنا ایک رشتہ دار بھی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے آیا تھا، رجل مومن، وہ انہیں سمجھاتا رہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کہتے تھے اے قوم والو، آج تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارا زور چلتا ہے، تمہاری ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، تمہاری چٹکی میں بات حل ہو جاتی ہے،
آج تو تمہاری طاقت ہے، اس طاقت سے تم نے اپنے اللہ کی نافرمانی اکٹھی کی، تم نے اس عقل کو چلا کر آخر کیا کیا ہے؟ صرف اپنے اللہ کی نافرمانی میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہو۔ تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئی، فَمَن يَنصُرُنَا، پھر ہمارا مددگار کون ہوگا؟ مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں۔ اور جب مرنے لگے تو اس وقت چیخ رہے تھے، یا ویلنا انا کننا ظالمین۔ اور دن قیامت بھی ایک جب ان کی آنکھ کھلے گی تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی فرمائیں گے، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، جس طرح سورہ قاف میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے آج تیری نظر تو بڑی تیز ہے، آج تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے نا۔ دنیا تو ایسی تھی جیسے ایک جیل ہو، قید خانہ ہو، اس سے باہر نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی دنیا اور بھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ دنیا تو ایک کنواں تھا، اس کنویں کا مینڈک کنویں میں ہی پیدا ہوتا ہے اور وہیں پلتا بڑھتا جوانیاں بڑھاپے گزارتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا دریا کتنے بڑے ہوتے ہیں، اسے نہیں پتہ ہوتا باہر نظام کتنا بڑا ہے۔ یہ دنیا ایک کنواں تھا، اس کنویں سے باہر نکل کر تو جب پتہ چلا کہ اچھا یہ اتنی بڑی زندگی کھڑی تھی، وہاں تو رہ کر چند ایک چیزیں سنبھال کر نافرمان بنا رہا۔ پھر اللہ ایک ایک نبی کو بلائیں گے، ان کے صحابہ کو بلائیں گے کہ یہ بھی تو لوگ تھے، انہوں نے صرف اور صرف اپنے اللہ کو لیا تھا، سب کچھ انہیں عطا ہو گیا تھا۔ حکمران انبیاء بھی تشریف لائیں گے تاکہ حکمران لوگوں کا عذر ٹوٹے کہ یہ لوگ بھی تو حکمرانی پر تھے۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کا واقعہ اللہ اسی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ ان کو لے کر آؤں گا۔ اگر کوئی کہے جی ہم مظلوم قوم تھے، ہمارے اوپر ظالم ظلم کرتے تھے، تو اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لائیں گے۔ اچھا انہوں نے تو غلام قوم کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کی قوم تو غلام بنی ہوئی تھی، انہوں نے تو پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا تھا۔ اگر کوئی بیمار ہوگا، اگر بیماری کی حالت میں کم از کم اپنے دین کو سنبھال سکتا تھا، نہیں سنبھالا اس نے، ابھی عیش و عشرت میں پڑا رہا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ یہاں بیان کرتے ہیں، اللہ انہیں لائیں گے۔ غرض اللہ ہر قسم کا عذر توڑیں گے۔ یہ صورت بھی پڑھنے کے ساتھ بڑا تعلق رکھتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ جگانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا عقل استعمال کرنے والوں، بڑے بڑے عاقل بننے والوں، اصل چیز تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ اس عقل کا خاک چھاننا، جو عقل چند دنوں بعد اس کے چراغ گل ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی، اس کی ایکسپائر ہونے سے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ یہ عقل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید رہ جائے۔ نمرود بھی بڑے سال جینا چاہتا تھا، فرعون بھی بڑے سال جینا چاہتا تھا، حتیٰ کہ اپنے مقبروں میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے سونے جواہرات لگا رکھے تھے، لیکن کہاں گئے؟ یہ ٹیکنالوجی ابھی کسی کے پاس نہیں آئی۔ تمہارے ان سائنسوں کا کیا کرنا جس نے تمہیں اڑا تو ڈالا ہے ہواؤں میں، لیکن اس نے تمہارے پاس تمہاری زندگی بچانے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو اپنے عقل کے استعمال کرنے والوں، کچھ اس کتاب اللہ کی طرف آؤ، جسے پڑھانے کے لیے نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس کی طرف آؤ اور اس کی زندگی کو اپنے اوپر لاگو کر دو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ تمہیں یاد دلائے گی کہ اب فلاں کرنا ہے، یہ تمہیں سمجھائے گا اب تم نے فلاں کرنا ہے۔ اپنے عقل سے کام لے کر اس کتاب کی طرف آؤ۔ وما علینا الا